اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین، آج شب 10 رمضان المبارک، شب وصال و رحلت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس لیے میں نے قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو یقیناً اسی ذات مقدس کی طرف جس میں اشارہ کیا گیا ہے. ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے. ہم جب تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان میں واضح طور پر اس آیت مقدسہ کے بارے میں ارشاد موجود ہے کہ نزلت هذه الآیہ فی صلۃ النبی والامام، کہ یہ آیت مقدسہ نبی یا امام کے صلے میں کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی گویا یہاں پر اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جس نے کسی نبی یا امام علیہ السلام کی ذات مقدس پر، اس کے مشن پر کچھ خرچ کیا تو گویا اس نے خدا کو قرض حسنہ دیا. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اپنی ذات میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت اور شخصیت کی مالکن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بہت ساری باعظمت عصمت معاب مستورات اس دنیا سے گزری ہیں، لیکن جن 4 مستورات کو خدا نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، جناب حوا، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ان میں تیسرا نمبر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج جتنے لمحات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ذات گرامی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر ہی گفتگو کی جائے تاکہ دنیا کو بتایا جائے. بدقسمتی یہی ہے کہ کچھ ذوات مقدسات ہمیشہ مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ رہیں. ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ دونوں ذوات مقدسات پیش ہیں. حالانکہ ارشاد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. 2 چیزوں نے اسلام کو قائم کیا ہے، علی کی تلوار میں علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال میں. یعنی گویا جو دولت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، یہ اسلام کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ ذات مقدس کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سالہ زندگی بلا شرکت غیر گزاری، اس ذات مقدس کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. وجہ چونکہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہے. حالانکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ محسنہ اسلام ہے،
محسنہ رسالت ہیں، محسنہ انسانیت ہیں. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات گرامی کے ساتھ محبت کا خود اندازہ لگا لیجئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، کہ جس سال یہ دو ذوات مقدسات دنیا سے رحلت کرتی ہیں، رخصت ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں. یعنی حزن کا سال، رونے کا سال، گریے کا سال. حالانکہ بہت ساری مستورات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ کی کائنات میں بڑی بڑی عزت مآب اور عصمت مآب مستورات گزری ہے. جناب حوا سلام اللہ علیہا بشریت کی ماں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریکہ حیات ہے، لیکن کار نبوت کی شریکہ نہیں ہے. آپ جس مستور کا بھی نام مقدس عصمت مآب مستور کا بھی نام لیں گے، وہ اپنے مقام پر اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عزت و شرف کی ملکہ ہوگی، لیکن کسی نبی کے مشن اور سلسلے کی حصہ دار نہیں ہوگی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کار نبوت کی شریکہ ہیں، حصہ دار ہیں. پوری کائنات قربان کی ہے انہوں نے دین اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہر روز نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیتی تھی، اور آپ کے قد کے برابر دولت کا انبار لگا دیتی تھی، اور پھر اہل مکہ سے کہتی تھی کہ یہ آج کا میرے سردار کا صدقہ ہے، فدیہ ہے. یعنی اگر آپ کو مکہ میں کوئی صاحب ثروت نظر آتا ہے تو وہ صرف جناب خدیجہ کے مال یا علی علیہ السلام کی تلوار کی برکت سے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے لم شبعنا تمرتن الا بفتح الخیبر، کہ ہم نے ساری زندگی میں جی بھر کے کھجور نہیں کھائی تھی. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کہ ہم نے زندگی بھر میں کھجور، جو عرب کا عام پھل ہے، جو عام گھروں میں بھی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ام المؤمنین فرماتی ہیں لم شبعنا تمرتن، کہ ہم نے جی بھر کے سیر ہو کر کھجور بھی نہیں کھائی تھی جب تک کہ علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح نہیں کر دیا. تو عزیزان گرامی آئیے نا، اب جن کے گھروں میں کھجور جی بھر کے نہیں تھی اس وقت تک جب تک کہ علی کی تلوار کی برکت داخل نہیں ہوئی. یہ ام المومنین کا فرمان ہے، کوئی کسی عام مستور کی بات نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور بھی بیویاں آئی ہیں، مستورات آئی ہیں، بڑی بڑی صاحب شرف بیویاں آئی ہیں. آپ ایک ایک مستور کا نام لے لیجئے اور ترتیب سے چلیے. جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے. جناب حوا بشریت کی ماں ہے، لیکن کار مشن نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی حصہ دار نہیں ہے. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی ماں ہے، ذبیح اللہ کی ماں ہے، لیکن کار نبوت کی حصہ دار اور شریکہ نہیں ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ خود بھی کلمت اللہ ہے اور کلمت اللہ کی ماں بھی ہے، آیت اللہ بھی ہے. بطول بھی ہیں، خدا کی چنیدہ بھی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کار نبوت کی حصہ دار اور شریکہ نہیں ہے. آپ چلتے ہیں ایک ایک نبی کا نام لیں. خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لے لیں، آپ کے ازواج مطہرات کو لے لیں، امہات المومنین کو لے لیں.
اللہ کی کائنات میں جس کو سب سے پہلے ام المؤمنین کا درجہ حاصل ہوا وہ ذات گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، پہلی ام المؤمنین، اور ایسی ام المؤمنین کی جن کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور مستور کا تصور تک نہیں کیا، سوچا تک نہیں تھا۔ ملیکۃ العرب، عام بی بی نہیں ہے، عرب کی ملیکہ، ملکہ، سردار۔ کیسے بھلا سکتا ہے مسلمان مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا کے احسانات کو؟ کس طرح بھول سکتا ہے مسلمان؟ علامہ حلی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کو گننا شروع کیا، 80,000 اونٹ، مال تجارت کے، سونا چاندی، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے اونٹوں کو گننا شروع کیا، ایک اونٹ کی اتنی قیمت لگا لیں تو 80,000 اونٹوں کی کتنی قیمت ہوگی، پھر اس پر مال، سونا چاندی، جواہرات اور مال تجارت جملہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گنتا گنتا سو گیا، اور خواب میں کسی بزرگوار نے کہا کہ ہلی تو نے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کا حساب نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں میں تو گن گن کے عاجز آ گیا ہوں، نہیں گن سکا۔ سنیے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر نسل آدم کے آخری بچے تک جتنی نسل آدم پیدا ہوگی اتنے درہم جناب خدیجہ نے اسلام پر قربان کیے، بار دیے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر مسلمان تیرے پاس اسلام موجود ہے تو اس کے پیچھے خرچہ موجود ہے، قیمت ادا کی گئی ہے اس کی۔ میں نے پہلے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری باتیں کھول کر بیان نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی مناسب ہی نہیں ہوتا، چونکہ جو صاحبان عقل و شعور ہوتے ہیں وہ خود سمجھ لیتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی، آپ کی قربانیاں، آپ کا ایثار، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، اپنی مثال آپ۔ اللہ کی کائنات میں یہ پہلی اور آخری مستور ہیں جس کو خدا نے سلام بھیجا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جس کے لیے ہمارے اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں اسے۔ کسی مستور پر، کسی بی بی پر سلام علی المرسلین، نبیوں پر خدا نے سلام بھیجا ہے، رسولوں پر سلام بھیجا ہے، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر سلام بھیجا ہے۔ عقیدت کا معیار یہ ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت کی خرچ سے جناب ابو طالب علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو اپنے غلاموں کو حکم دیا جاتا ہے، خبردار ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا، جو فرمائیں اس کے آگے چو چرا تک نہیں کرنا، اور مجھے اس ذات مقدس کی خدمت میں کسی قسم کی کمی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد یہی تھا۔ پڑھیے گا تاریخ کو کہ جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری بلائی گئی، اونٹ بلایا گیا جس پر سامان تجارت لے جانا تھا، تو میسرہ کہتا ہے کہ میں سوچ سمجھ کر ایک ایسا اونٹ لایا جو بہت سخت تھا،
وہ بڑبڑایا اور اس کی آنکھوں سے سرخی ظاہر. جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میسرا کوئی اور اونٹ نہیں ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا چچا آپ پریشان ہو. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اونٹ کے کانوں تک پہنچی، وہ اپنے چاروں پاؤں زمین پر ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے قدموں کو، اپنے چہرے کو، منہ کو رسالت کے قدموں پر ملنا شروع کر دیتا ہے. یہ منظر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو. اور اس لیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سامان تجارت دے کے بھیجا جاتا ہے تو اپنے غلاموں کو تاکید کی جاتی ہے کہ کسی مرحلے پر بھی اس ذات گرامی کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا، بلکہ اس کی اتباع کرنا ہے. عزیزان گرامی، میں اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے صرف گھر کا احاطہ کرنا شروع کروں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. اب ذرا انصاف کرے نا مسلمان خود، کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے جی بھر کے کھجور نہیں کھائی تھی گھر میں، اور ایک طرف وہ ہے جس نے پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دی. کیا آج تک مسلمان نے کبھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش زحمت کی ہے کہ آج جتنا اسلام آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اس کے پیچھے فاطمہ زہرا کی ماں کی دولت ہے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے وصیت کی تھی، لیکن مسلمانوں نے تینوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. قرآن کی وصیت کی، قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. کعبہ کی وصیت کی، کعبہ کو جلا دیا گیا، توڑ دیا گیا، حرمت کعبہ کو پامال کیا گیا. اپنی اہل بیت کی وصیت کی، اہل بیت مصطفیٰ کو گلیوں میں، کوچوں میں زہر سے، پتھروں کے نیچے، دیواروں میں چنوا دیا گیا. اور یہ عمل کسی یہودی، کسی مجوسی، کسی ہندو سکھ نے نہیں کیا، یہ مسلمانوں نے کیا. اور ایسے مسلمان جن کو اسلام کا فاتح اور اسلام کا بہت بڑا جرنیل قرار دیا جاتا ہے، اگر آپ نظر غیر سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان نے ہر اس بندے کی تعریف کی ہے جس نے آل محمد علیہ السلام پر اپنے ظلم کی انتہا کی ہے. مسلمان میں تاریخ میں اس کو ہیرو پیش کیا ہے. ہارون رشید کو ہیرو پیش کیا گیا. بنو عباس نے، جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کی مزاروں تک کو مٹا دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہیرو کر کے پیش کیا گیا تاریخ میں، جس نے آل محمد علیہ السلام کے بچوں کو بھی دیواروں میں چنوا دیا. عزیزان گرامی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ شریکہ کار نبوت و رسالت ہے. اور یاد رکھیے گا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جیسے فضیلت میں کوئی ثانی نہیں ہے، حسب و نسب میں بھی، شجرے میں بھی بیوی کا کوئی ثانی نہیں ہے. چونکہ شجرے میں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شجرہ رسالت کے ساتھ ملتی ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اہل سنت علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور لکھا ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ، جب بھی کوئی تذکرہ ہوتا تھا تو جناب رسول خدا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے. تو ایک دن جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے جس انداز سے بھی، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس میں زیادہ
اس کو بات کو کھولنے یا اس پر وضاحت کرنے کی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بات ہوتی تو آپ دل کھول کر جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے، آپ کے فضائل بیان فرماتے، آپ کے مناقب بیان فرماتے، آپ کی سخاوت کا تذکرہ کرتے، آپ کے ایثار کا تذکرہ کرتے، آپ کی جان اثاری کا تذکرہ کرتے. تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخر میں بھی ایک عورت تھی، تو میں نے کہا دیا یا رسول اللہ، ایک بڑھیا عورت تھی، ایک بڑھی عورت تھی، آپ کو اس کے بدلے میں اللہ نے بڑی بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں دی ہیں، تو آپ اس کے باوجود بھی اس کے تذکرے سے جی نہیں بھرتا آپ کا. اللہ اکبر. ام المومنین فرماتی ہے کہ میرا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور بدل گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصہ بھر آیا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم دیکھا غصے کا، تو آخر میں بھی عورت تھی، اپنے شوہر کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی، تو میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا. یا رسول اللہ، میری بات آپ کو ناگوار گزری ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، اللہ آپ کے غصے کو دور فرما دے. وعدہ ہو گیا میں آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی. تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا معذرت خواہانہ لہجہ دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور فرماتے عائشہ تو جانتی ہے وہ کون ہے خدیجہ؟ تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے. فرمایا سنیے، خدیجہ وہ محسنہ ہے کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا تھا. اس نے مجھے اس وقت پناہ دی جب لوگ مجھ سے دور ہو گئے تھے. خدیجہ نے اس وقت میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، نعوذ باللہ. اور سنیے، خدیجہ نے اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی. باقی تو تمام میری بیویوں کو خدا نے اولاد سے محروم رکھا ہے. بھی فرماتی ہیں کہ میں خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جذبات کو دیکھتی اور سنتی بھی رہی. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی بھی جناب خدیجہ کا شکوہ نہیں کروں گی. آئیے مسلمانوں، کیوں اس بی بی کے حالات، کیوں اس بی بی کی خدمات، کیوں اس بی بی کے احسانات امت محمدیہ کو بتایا نہیں گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے. کاش کہ یہاں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور مستور ہوتی تو میں دیکھتا مسلمان اس کے تذکرے کیسے نہیں کرتے. ہر دور میں مسلمانوں کے ستم کا نشانہ رہی یہ بی بی. عزیزان گرامی، بار بار اس بات کی طرف اشارے کیے جاتے کہ جی فلاں کے لیے رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، فلاں کے لیے دعا مانگی تھی، فلاں کے لیے دعا مانگی تھی. 3.5 سال شیب ابی طالب میں جب پورے عرب نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، کون تھا رسول اللہ کے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 3.5 سال تک پتے کھا کر گزارا کیا. تاریخ کبھی نہیں چھپا سکتی ان ناموں کو. ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہ. کبھی غور کیا ہے مسلمانوں نے کہ
کہ جس کی دولت پر ہزاروں کی تعداد میں اونٹ مال تجارت جس کا لے کے یمن اور شام میں جاتے تھے، پورا عرب جس کا مقروض تھا، ملیکۃ العرب کے نام سے جو مشہور تھی، جن کے گھر کے برتن سونے چاندی کے تھے، کنیزے غلام فراوان، مہمان خانے فراوان، کبھی اسلام نے، مسلمان نے اس بات کو محسوس کیا؟ آج کی تاریخ یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے. شب ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کی. میرا سوال ہے عالم اسلام سے، دست بستہ 3.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. کون سا مسلمان ہے، کون سا جانثار مصطفیٰ ہے جس نے اس 3.5 سال کے عرصے میں ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا پہنچایا ہو، پانی پہنچایا ہو، یا بائیکاٹ کرنے والوں کے خلاف ایک کلمہ بولا ہو؟ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اسی دوران، توجہ کیجئے گا، اسی دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اسی دوران بڑے بڑے لوگ مسلمان بھی ہوئے. لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں سے آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں لوگ قصیدے پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، کوئی اتنا بڑا جری تھا، اتنا بڑا جوان تھا، اتنا بڑا دلیر تھا، اتنا بڑا فلاں تھا. ارے بھائی، اگر اتنا بڑا طاقتور تھا تو شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی ایک دن کا کھانا لے کے گیا؟ کبھی ابو جہل و ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر نہیں کی تو خدا را، فرضی اور من گھڑت فضائل مناقب بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کس کی تلوار عرب میں جس کی دھاک تھی وہ ابو طالب کے بیٹے کی تھی. کون ہے جس نے کفار کو پچھاڑا ہے؟ وہ ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ. اللہ اکبر. جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں مینا میں تھا. عفیف روایت کرتے ہیں کہ وہاں پر عباس ابن عبد المطلب بھی تشریف فرما تھے. اور میں نے دیکھا کہ اچانک خیمہ سے ایک نوجوان نکلتا ہے اور وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور پھر میں نے دیکھا اسی خیمے سے ایک مستور نکلتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جناب عفیف کہتے ہیں کہ میں نے جناب عباس سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو جناب عباس نے فرمایا کہ عفیف یہ محمد ابن عبداللہ ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. یہ ان کی بیوی خدیجہ ہے سلام اللہ علیہ، جو ان پر ایمان لائی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا چچا زاد ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، ذرا تاریخ انسانیت میں تلاش تو کرو کہ اعلان رسالت سے پہلے رسالت کا اس طرح ساتھ دینے والا کوئی ہے؟ اور انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک ہم نے مکہ کے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں رسول کو بھیجا ہے۔ قرآن واضح طور پر تسلیم کر رہا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی مکہ میں مومنین کا وجود موجود تھا جن پر خدا احسان جتلا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ آج شب وصال بھی ہے، بی بی کی رحلت کی شب بھی ہے، بی بی کی رخصتی کی شب بھی ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کی شب بھی ہے۔ اب آپ یقین کیجئے گا، جو 3.5 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے، یہ بڑے سنگین سال تھے، بڑے مشکل کے ساتھ تھے، پتے کھا کر۔ لیکن نبوت کا ساتھ دیا ہے۔ آج مسلمان کو شرم نہیں آتی کہ ایسی ذوات مقدسات کے بارے میں زبان کھولتا ہے، صرف اس بات کو برابر کرنے کے لیے چونکہ جن کو میں مانتا ہوں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں گزر گئی، لہذا علی کے باپ کے بارے میں مجھے یہ کہنا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ شیب ابی طالب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرہ تھا، لیکن ہر شب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کے بستر بدلتے رہتے تھے، اس نیت سے، اس قصد سے کہ علی قتل ہو جائے محمد بچ جائے، جعفر قتل ہو جائے محمد بچ جائے، عقیل قتل ہو جائے محمد بچ جائے، طالب قتل ہو جائے محمد بچ جائے۔ یہاں پر یہ جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، بس۔ اب اگر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ہے تو اس میں خدا کی اپنی مشیت ہے، اس کا اپنا پروگرام ہے، وہ خود کچھ چاہتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کا کام بھی اپنے بچوں کو محمد کے بستر پہ لٹانا تھا، بس۔ اگر محمد کے بستر پر یہ بیٹے بچ گئے ہیں تو خدا کی اپنی مشیت ہے، خدا کا اپنا پروگرام ہے۔ اور تاریخ انسانیت نے دیکھا کہ جس قدر ابو طالب علیہ السلام کی تربیت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ ایک دن سید الانبیاء شیب ابی طالب کے بعد آخری لمحات کے زندگی کی باتیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں رو رہے ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام قریب آ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے شہزادے کوئی اور امتحان ہے تو میں ابو طالب حاضر ہوں۔ نہیں چچا۔ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ میں چچا آپ کو پتہ ہے میں خدا کا نبی ہوں اور میرے لیے ماضی حال مستقبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ جس میں مجھے اپنا دین ایک مصیبت اور گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھ کر نبیوں کے نبی کا منہ چوم کے کہتے بیٹے میری طرف دیکھیے، آپ نہ روئیے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن تیرا دین گرداب میں پھنس گیا اس کو بچانے کے لیے چاروں طرف میرے بچوں کی لاشیں ہوں گی۔ نبیوں کے نبی کا گریہ اور بڑھتا ہے، اور زیادہ گریہ بلند ہوتا ہے۔ یہ میرے شہزادے میرے لال پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں تو ضمانت دے رہا ہوں۔ کہا چچا ایک ایسا منظر مجھے نظر آ رہا ہے، جب گرداب سے میرا دین پھنس جائے گا تو ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ میرا دین عریان ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پھر منہ چوم کے کہتے ہیں میرے لال آپ نہ روئیے، میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ کا دین اور آپ کے اللہ کا دین عریان ہوگا تو اس کو چھپانے کے لیے میری پوتیاں اپنی چادریں دیں گی۔ عزیزان گرامی آئیے نا، یہ آج جو شب گزر رہی ہے، یہی نماز عشاء کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا
बिस्तर अलालत पे उठकर बैठ जाती हैं और 5 साल की अपनी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की तरफ देख के कहती है, फातिमा जी माँ, जरा अपने बाबा के पास जाइए और अपने बाबा से कहिए मेरी माँ कह रही है कि जब मैं आपके घर में आई थी मेरी दौलत के साए में जानवर बैठते थे, अल्लाह के नबी मैं आपके घर से जा रही हूं, मेरा फटा हुआ कुर्ता है, तेरी कसम मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये मेरे कुर्ते को देखिए, जगह जगह से पैबंद लगा हुआ है, जगह जगह से इसको सिला हुआ है। मैंने अपनी पूरी कायनात आपके कदमों पे निछावर कर दी है। अपने बाबा से जाके पूछ के आओ कि अगर मैं दुनिया से चली गई तो क्या मुझे अपनी अबा का कफन दे देंगे। पढ़िए तारीख। जब जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा से जाकर अपनी माँ का पैगाम सुनाया, नबी एक मरतबा जमीन पे बैठे, फिर उठे, फिर चीख बुलंद हो गई नबियों के नबी की, और रो कर कहे, फातिमा ये तो बात अबा की और चादर की कर रही है आपकी माँ। आज अगर खदीजा मुझसे मेरे चमड़े का कफन भी मांगती तो मोहम्मद देने के लिए तैयार था। अजीजा ने गिरामी, 5 साल की उम्र है जनाब फातिमा ज़हरा की कि माँ दुनिया से रुखसत हो रही है। उसी दिन जनाब खदीजा के दुख शुरू हो गए थे जिस दिन से जनाब खदीजा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़्द कर लिया था, जिसके दरवाजे पर औरतों और मर्दों की कतारें लगी रहती थी सवालियों की सूरत में। सबने मुंह फेर लिया, सबने ताल्लुक तोड़ लिया। अकेली मां बेटी अपने सारी जिंदगी, अपने सारा दिन अपना गुजारती थी तन्हाई में। नबी तशरीफ लाए, खदीजा ऐसी बातें क्यों कर रही है। अल्लाह के नबी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर। अजीज़ा ने गिरामी, अब रसूल खुदा फरमाते, खदीजा जी सरदार, मेरा दिल चाहता है कि आज मुझसे तुम कुछ मांगो। सोचना अजीज़ा ने गिरामी, जिसने सारी जिंदगी कभी ना मांगा हो, जिसने हमेशा दिया हो, वो कैसे मांगे, वो सवाल कैसे करे। बीबी खामोश। ज़हरा की मां, मेरी ख्वाहिश है कि आज मुझसे कुछ मांगो। जनाब खदीजा खामोश है। जब अल्लाह के नबी ने तीसरी मर्तबा कहा, खदीजा मेरी ख्वाहिश है कुछ मांगो, यूं हाथ रखा फातिमा ज़हरा के सर पर और बेटी को अपने सीने से लगा के कहा, अल्लाह के नबी अगर आपका हुक्म है तो मैं मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती। पहला सवाल मेरा ये है कि मेरे बाद ये फातिमा रोए नहीं। और यूं हाथ जोड़ के कहा कि अल्लाह के नबी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे बाद मेरी फातिमा को तमाचा कोई न मारे। अजीज़ा ने गिरामी, सुआया में आले मोहम्मद के ज़गमों के मौला आपको दुनिया के हर गम से महफूज रखे। मेरा सवाल है आलम इंसानियत से कि पूरी कायनात मोहम्मद की नालैन पर कुर्बान करने वाली मस्तूर ने 2 बातें मांगी, क्या ये ख्वाहिश पूरी हो गई जनाब खदीजा की? क्या फातिमा ज़हरा बीबी के बाद नहीं रोई? इतना रोई सुब्बत अलैया मसाइब। खुदा की अजमत की कसम, अचानक रसूल खुदा ने देखा
کہا خدیجہ میں تجھے دکھاؤں تیرے بعد تیری فاطمہ کا کیا حال ہوگا. اٹھ کے بیٹھ گئی. یوں انگشتان نبوت کو بلند کیا. اچانک جناب خدیجہ نے دیکھنا شروع کیا. ایک جگہ کے پہ آ کے نگاہیں رک گئی. کہا یا رسول اللہ گھر تو میرا ہے لیکن یہ ضعیفہ کون ہے؟ گھر تو مجھ خدیجہ کا ہے، یہ ضعیفہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی چیخ بلند ہو گئی. کہا خدیجہ یہ تیری فاطمہ زہرا ہے جو میرے بعد بوڑھی ہو جائے گی، جو میرے بعد ضعیفہ ہو جائے گی. عزیزان گرامی، خدا کی عظمت کی قسم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ عجب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا. جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، جناب زہرا کی عمر 5 سال ہے. جناب بطول سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، جناب ملکہ شام کی عمر مبارک 5 سال ہے. لیکن فرق ہے ماں بیٹی کے دکھوں کا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، جناب زہرا گھر میں رہتی ہیں. لیکن جب جناب فاطمہ زہرا کا تابوت گھر سے نکلتا ہے، چندی قدم جاتا ہے کہ مولا امیر پوچھتے ہیں علی علیہ السلام پوچھتے ہیں حسن بیٹا یہ کس بچی کا سایہ ہے جو آپ کی ماں کے تابوت کے نیچے ہے؟ کہا بابا اور کوئی نہیں، میری بہن زینب آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدِ يَوْمِ الدِّينِ. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ، جناب خدیجہ کی مظلومیت کا واسطہ، میرے اللہ ماہ مبارک کی ہماری عبادت کو قبول فرما، آج کے پرسے کو قبول فرما. ہمارا پرسہ بارگاہ جناب زہرا اور جناب رسول خدا سلام اللہ علیہ ہمیں قبول فرما. پروردگار عزت اہل بیت صدقہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں صحت یاب فرما. بالخصوص اختر عباس ازدی صاحب بیمار ہیں صحت یاب فرما. ان کے علاوہ جتنے بیماروں کی دعائیں مجھ حقیر کے ذمہ ذوالفقار علی لنگا صاحب بیمار ہیں صحت یاب فرما. میرے اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ دیگر جتنے بیماروں کی دعائیں میرے ذمہ میں ہیں ان کو صحت یاب فرما. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو مقروض ہیں قرض ادا فرما. مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. شیاطین حاسدین منکرین دشمنان کے شرور سے محفوظ و مامون فرما. عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ میرے اللہ ہم گناہگار و خطا کار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار، اپنا لطف و کرم فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما. ملت تشیع کے درمیان اتفاق و اتحاد میں تقویت فرما. بغض کینہ اور نفاق کی بیماریوں سے محفوظ فرما. مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کو مومنین کے درمیان اتحاد کرانے میں میرے اللہ کامیابیوں سے ہم کنار فرما. جو عزاداران، جو مومنین، جو بزرگان، جو دوستان، جو علماء، جو ذاکرین، جو واعظین، جو بانیان اس مقدس مشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام بزرگان کو سلامت بقرامت فرما. محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد اہل بیت محمد صدقہ جو صاحبان شرف ہیں ان کی شرف میں اضافہ فرما. جو صاحب کرم ہیں ان کے کرم میں اضافہ فرما. جو صاحبان جود ہیں ان کی جود و سخا میں مزید اضافہ فرما. محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ ماہ مبارک میں جو غرباء مومنین مومنات سادات کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالخصوص ہماری ایک بی بی سیدزادی صاحبہ اور صاحبان زہرا والے اور ان کے تمام ساتھی جو مومنین ہیں، میرے اللہ جو مومنین کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور ہم درد والے، میرے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عزت جواد بھائی اور عزیزان کو سلامت فرما. عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما. ملک پاکستان کے امن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ عالم اسلام کو عالم کفر کے مقابلے میں متفق اور متحد فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما.
تعجیل فرما ربنا وتقبل دعانا انك انت السميع الدعاء. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.